جی ناظرین، یہ کہانی ایک پیر جی اور ان کے مرید کی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میرے کلینک آیا تو میں اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، تب مجھے یاد آیا کہ میرے بچپن کا دوست ہے، 5ویں تک ہم اکٹھے ہی پڑھتے رہے تھے۔ اس کا نام وارث تھا اور اس کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی کلثوم سے ہوئی تھی، جو ایک دیہاتی لڑکی۔ اور رسمی گفتگو کے بعد اس نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ باپ نہیں بن پایا تھا، کیونکہ اس کے بقول اس کی بیوی بانجھ تھی، اور اب وہ میری شہرت سن کر مجھ سے اپنی بیوی کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ میں نے جب سابقہ علاج کی ہسٹری پوچھی تو اس نے چند ٹونے اور کچھ گھریلو ٹوٹکے بتائے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا دوست جہالت کا شکار ہو رہا ہے۔ میں نے کچھ ٹیسٹ لکھے اور دونوں کو لیبارٹری بھیج دیا۔ دوسرے دن میرا دوست اکیلا میرے پاس آیا اور بڑے غصے کے ساتھ بولا، یار تم بھی کمال کرتے ہو، بیمار میری بیوی ہے اور تم نے ٹیسٹ میرے لیے بھی لکھ دیے۔ میں بالکل صحت مند ہوں، ہٹا کٹا ہوں، مجھے بلڈ ٹیسٹوں کی کیا ضرورت؟ مجھے اس کی بات پہ ہنسی آ گئی۔ میں نے بڑے ہی تحمل سے جواب دیا، دیکھو وارث، یہ ضروری نہیں کہ تمہاری بیوی بیمار ہو، تم میں بھی کوئی نقص ہو سکتا ہے، اور ٹیسٹ کرانے میں حرج کیا ہے؟ اگر تم صحت مند ہو تو بے فکر ہو کر ٹیسٹ کرواؤ، جو ہوگا سامنے آ جائے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں علاج نہیں کر پاؤں گا۔ میرے سمجھانے پر وارث تو جی ناظرین، مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ کو کچھ سمجھ آ گئی اور ٹیسٹ کروانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے غصے سے میری پہلی لکھی ہوئی پرچی پھاڑ دی تھی تو میں نے نہیں لکھ دی۔ اگلے دن وہ پھر میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ کی رپورٹس بھی تھی۔ میں نے اس کی بیوی کی رپورٹس پڑھی تو وہ بالکل نارمل تھی، لیکن جب میں نے اس کی رپورٹس پڑھی تو مجھے سارا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ حقیقت میں وہ خود بیمار تھا۔ اس کی منی میں سپرمز کی تعداد بہت کم تھی۔ وہ خود باپ بننے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن آج تک وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی بیوی کا ہی علاج کراتا رہا۔ میں نے اسے حقیقت بتائی تو اس کا چہرہ اتر گیا، لیکن میں نے اسے تسلی دی، اس کا علاج ہو سکتا ہے اور وہ باپ ضرور بنے گا۔ اس نے مجھ سے دعا بھی لکھوائی اور چلا۔ میں 2-3 دن اس کا انتظار کرتا رہا، وہ دوبارہ آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کے بعد میں اپنے مریضوں میں ایسا مصروف ہوا، میرے ذہن سے اس کا خیال بالکل نکل گیا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی مصروفیات میں دن رات گزارتا رہا۔ 3 سال ہو گئے، میں اس واقعے کو مکمل فراموش کر چکا تھا، جب اچانک ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ پھر آ گیا، اور اس بار اس کی بیوی کی گود میں ایک بچہ بھی تھا، شاید لڑکا تھا۔ کیونکہ میں ایک زچہ بچہ کا ڈاکٹر تھا، اسی لیے وہ اپنے بیٹے کی دعا لینے آیا تھا۔ میں نے اس کے بیٹے کو چیک کیا اور اسے نمونیا ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں جب اس نے پوچھا کہ اس نے اپنا علاج کہاں سے کروایا تو وہ پریشان سا ہو گیا اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بات بدل دی اور بچے کی دیکھ بھال کے لیے ہدایت دینے لگا، اور بچے اور ماں کے ساتھ کلینک سے چلا گیا، لیکن 10 منٹ بعد ہی واپس آ گیا اور میرے پاس بیٹھتے ہی بولا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ تو جی ناظرین، مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔